یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ گھر میں شادی ہو تو کھانے پینے اور سارے انتظام کے ساتھ خاندان والوں کے موڈز کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ کوئی نہ کوئی رنگ میں بھنگ ضرور ڈالتا ہے۔ کبھی پھپھو ناراض ہو جاتی ہیں۔ ہاں تم لوگ تو میری شبہ کو پرایا سمجھتے ہو۔ اس کو ڈانس پرفارمنس کی ٹیم میں شامل ہی نہیں کیا۔ ہم تو ڈھولکی میں نہیں آئیں گے۔ یا تو خالو صاحب خفا ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ میری کیا اوقات ہے اس خاندان میں۔ چھوٹی موٹی تلخیاں ہوتی رہتی ہیں اور نمٹ بھی جاتی ہیں۔ شکر ہے کہ کوئی پستول تھامے گھر میں گھس نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ آج کا سچا قصہ کینیڈا کی تیسری بدترین میس شوٹنگ کے بارے میں ہے۔ یہ ہے گکھل فیملی کی کہانی۔ ورنن جنوبی برٹش کولمبیا کینیڈا کے اوکناگن علاقے کا ایک خوبصورت چھوٹا شہر ہے، وینکوور سے تقریباً 5 گھنٹے گاڑی کے سفر پر۔ یہ جگہ اپنی شاندار سینری، گھاس کی چٹانوں، ساحلوں، دریاؤں اور پہاڑی پس منظر والی 3 جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کرنیل سنگھ گکھل اور اس کی بیوی درشن کور اور ان کی 3 چھوٹی بیٹیاں پنجاب انڈیا کے رہنے والے ایک زمیندار سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس پیسہ اور رتبہ تھا، حتیٰ یہ کہ ان کے آبا و اجداد نے گاؤں کا نام بھی گکھل رکھا تھا۔ 1970 میں جب کینیڈین حکومت نے جنوبی ایشیا کے لوگوں کے لیے امیگریشن کھول دی تو کرنیل نے اپنی فیملی کے لیے درخواست داخل کر دی۔ اگرچہ ہندوستان میں ان کا رہن سہن اچھا تھا، کرنیل کو ہمیشہ اپنے ان پڑھ ہونے کا دکھ تھا۔ وہ اپنی زمینوں پر دن رات محنت کرتا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتا تھا۔ اس کی امید تھی کہ کینیڈا میں آ کر اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم اور اچھے اسکول، یونیورسٹیوں سے فائدہ اٹھا سکے گی۔ اپلیکیشن درج کرنے کے چند مہینوں بعد ان کے امیگریشن پیپرز آ گئے، لیکن صرف کرنیل نے پلین کے ٹکٹس خریدے۔ طے یہ پایا گیا کہ پہلے کرنیل کینیڈا جا کر نوکری ڈھونڈے گا، سیٹل ہو کر رہنے کی جگہ سیٹ کرے گا اور بیوی اور بیٹیوں کو بعد میں بلا لے گا۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ دوری اور تنہائی ایک پردیسی ملک میں معمولی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ کرنیل کی کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں آمد کے فوراً بعد اس کے جاننے والوں نے اسے نوکری پر لگا دیا۔ شہر ورنن کے قریب ایک باغ میں وہ پھل چنتا تھا۔ اس نے ان ابتدائی دنوں میں بہت مشقت کا سامنا کیا۔ اپنے پیاروں سے دور اسے بہت کم انگریزی آتی تھی، کئی بار نسل پرستی یعنی ریسزم کا شکار ہوا، لیکن کرنیل ایک محنتی آدمی تھا اور 2 سال کے بعد وہ لکڑی کے کارخانے میں پلینر مشین کو چلانے لگا۔ ساتھ میں پارٹ ٹائم بلو بیری کے کھیتوں میں بھی کام کرتا تھا۔ فضول خرچی کرنے کے بجائے وہ زیادہ تر پیسے بچا کر رکھتا تھا۔ چند سالوں کے بعد اس نے ایک 3 منزلہ گھر خرید لیا اور بیوی اور بچیوں کو کینیڈا بلانے کی کارروائی شروع کر دی۔ سن 1974 میں بیوی درشن کور اور بیٹیاں جسبیر کور، راجور کور اور بلوندر کور کینیڈا میں قدم رکھتے ہیں۔ کرنیل لکڑی کے کارخانے میں مسلسل کام کرتا ہے اور اس کی وہاں اچھی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ ترقی کرتے ہوئے، اپنی خوشحال زندگی گزارتے ہوئے، کرنیل ہندوستان میں اپنے خاندان والوں کو نہیں بھولتا۔ ایک ایک کر کے وہ اپنے 2 بھائیوں اور 1 بہن کے خاندان کو اسپانسر کرتا ہے، کینیڈا بلا لیتا ہے۔ ورنن کے علاقے میں جب سکھوں کی آبادی بڑھنے لگی، گکل خاندان نے گرودوارہ اوکناگن سکھ ٹیمپل قائم کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گکل فیملی میں اضافہ بھی ہوا، 3 بچے اور پیدا ہوئے۔ 4تھی بیٹی کلوندر کور، 5ویں بیٹی ہروندر کور
اور آخر میں ایک بیٹا جسپال سنگھ۔ 6 بچے پیار بھرے گھرانے میں پلے بڑے اور ان کے یہاں پڑھائی کا بڑا زور تھا۔ بڑی بیٹی جسبیر نے سوشل ورکر کی کوالیفیکیشن حاصل کر کے امیگرنٹ سروس میں نوکری شروع کر دی۔ راجور نے ڈینٹل ہائیجینسٹ کا کورس کیا اور ڈینٹل آفس میں کام کرتی رہی۔ بلوندر ایک معزز فارماسسٹ تھی۔ کلوندر یونیورسٹی کے دوسرے سال کی طالبہ تھی جو کرمنالوجی پڑھ رہی تھی۔ ہروندر ایک ذہین لڑکی تھی جو ہائی اسکول کی آخری سال میں تھی، جس سے کئی اسکالرشپ کے ایوارڈز مل چکے تھے اور کیمیکل انجینئرنگ کے شعبے میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ گکل فیملی کا اکلوتا بیٹا جسپال 9ویں کلاس کی پڑھائی کے ساتھ باسکٹ بال کا شوقین تھا۔ تمام 6 بچے اپنے طریقے سے امنگ سے بھرپور اور کامیاب تھے۔ جی بالکل۔ اور پھر بڑی بیٹیوں کی شادی کرنے کا وقت آیا تو کرنیل اور درشن نے اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سب سے پہلے انہوں نے رشتہ جسبیر کا طے کیا بلجیت سنگھ سرن عرف راجر سے۔ راجر جیل کا گارڈ تھا۔ جسبیر اور راجر 4 گھنٹے دور شہر ایبٹسفورڈ میں گھر خرید کر رہنے لگتے ہیں۔ ان کی ازواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ چند سالوں میں ان کی 3 بیٹیاں ہو گئیں، جڑواں لڑکیاں جسٹن اور برٹنی، ان سے 2 سال چھوٹی کورٹنی۔ راجر کو ہاکی اور بیس بال کا شوق تھا۔ بچیوں کو بھی اس نے کئی اسپورٹس اور ایکٹیویٹیز میں شامل کیا تھا۔ جسبیر اور راجر اکثر بچیوں کو لے کر کیمپنگ یا لانگ ڈرائیو پر نکل پڑتے تھے۔ سن 1994 میں باری آئی دوسری بیٹی 26 سالہ راجور کی۔ والدین نے اس کے لیے ایک پنجابی سکھ خاندان کے لڑکے کا انتخاب کیا، 28 سالہ سکھوندر وجے چہل عرف مارک۔ وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، پگڑی نہیں پہنتا تھا لیکن سکھ برادری میں اچھا سلجھا ہوا لڑکا مانا جاتا تھا۔ دونوں خاندانوں میں کئی ملاقاتوں کے بعد اپریل 1994 میں شادی طے ہو جاتی ہے۔ 400 کے قریب مہمان شادی میں شرکت کرتے ہیں۔ مارک نے برنبی نامی شہر میں فلیٹ خریدا ہوا تھا اور راجور شادی کے بعد اس کے ساتھ تقریباً 5 گھنٹے گاڑی کے سفر پر منتقل ہو جاتی ہے۔ مارک اور راجور دونوں اپنی نوکریوں کے ذریعے اچھے خاصے پیسے کما رہے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ سہاگ رات پر ہی مارک نے شراب کچھ زیادہ پی لی تھی اور وہ کسی بات پر شدید غصہ ہوتا ہے، راجور کو تھپڑ مارتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ شادی کی رات کا واقعہ آنے والی بدسلوکی کا صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا۔ اگلے چند مہینوں میں مارک راجور کو لات اور گھونسے مارتا ہے، اس پر کرسی پھینکتا ہے، اسے پاؤں کے بل کمرے سے گھسیٹ کر لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے راجور کے چہرے پر قالین سے رگڑے کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ مارک راجور کو دھمکاتا ہے کہ اگر اس نے کسی سے مار پیٹ کا تذکرہ کیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ مارک بہت شکی بھی تھا، اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ راجور اس کے علاوہ کسی اور کو توجہ دے۔ اس نے راجور کو پڑوسیوں سے بات کرنے سے بھی منع کر رکھا تھا، اس پر 1000 پابندیاں لگائی تھی، حتیٰ یہ کہ وہ راجور کو گھر کا فون اٹھانے سے بھی منع کرتا تھا۔ اکثر وہ جان بوجھ کر باہر جا کر گھر فون کرتا تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ راجور اس کی بات مانتی ہے یا نہیں۔ پھر میں وہی کہوں گی، گھریلو تشدد کیوں برداشت کرتی رہی؟ پڑھی لکھی نوجوان لڑکی تھی، بدماش شوہر کو لات مار کے چلے جاتی۔ وہی ڈیورس کے ٹھپے کا ڈر تھا، خاندان کی عزت اور ماں باپ کا مان رکھنا تھا۔ البتہ ایک موقع پر راجور نے مارک کے خلاف برنبی کی رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے پاس شکایت درج کرائی، لیکن پولیس سے درخواست کی کہ وہ کوئی کارروائی نہ کرے، صرف رپورٹ دھمکی کے طور پر لکھ لیں۔ 25 دسمبر 1994 کو راجور نے سوچا اب بس بہت ہو گیا۔ وہ اپنا ایک بیگ بنا کر ایبٹسفورڈ کا سفر طے کرتی ہے اور بڑی بہن جسبیر کے ساتھ 3 دن تک رہتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جسبیر سوشل ورکر تھی،
اور اسے ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز کا بہت تجربہ تھا۔ جسبیر نے راجور کو ہمت دلائی اور دونوں نے مل کر والدین کو راجور کی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ میرا دماغ گھوم جائے گا اگر آپ کہیں گے کہ والدین نے راجور کو سمجھوتا کرنے کو کہا۔ کرنیل اور درشن بیٹی کی ناکام شادی کا سن کر افسردہ تو تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی پر اعتماد کیا اور اس کی حمایت کی۔ والدین راجور کو اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں۔ 5 جنوری 1995 راجور ورنن کے RCMP اسٹیشن جا کر مارک کے خلاف FIR کٹواتی ہے، مگر دوبارہ سے وہ پولیس کو کہتی ہے کہ صرف رپورٹ لکھ لیں، مارک کو کچھ نہ کہیں۔ یہ کینیڈین گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف تھا، لیکن پولیس افسران راجور کا کہنا مان لیتے ہیں۔ 9 جنوری 1995 وہ ڈیورس کے پیپرز تیار کرواتی ہے۔ اس کے ایک ہفتے بعد مارک اور اس کے والدین کرنیل اور درشن کے گھر میٹنگ رکھتے ہیں تاکہ ایک آخری بار وہ معاملہ درست کرنے کی کوشش کر سکیں۔ راجور مارک کی زیادتیوں کی لمبی لسٹ ان کو سناتی ہے اور مارک سب الزامات کو جھٹلاتا ہے کیونکہ تشدد بند دروازوں کے پیچھے ہوا تھا اور راجور کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم سب کو برادری کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے تم لوگوں کی چال ہے۔ اگلے مہینوں میں مارک جاننے والوں سے راجور کی برائیاں کرتا ہے، ڈیورس کی کارروائی میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، افواہیں بھی پھیلاتا ہے کہ راجور نے اس کے جوائنٹ بینک اکاؤنٹ سے $80,000 نکالے ہیں، رقم جس کی وہ حقدار نہیں تھی۔ مارک مسلسل راجور اور اس کے گھر والوں کو فون کر کے تنگ کرتا ہے، دھمکاتا ہے، پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ مارچ 1995 مارک نوکری بھی چھوڑ دیتا ہے اور سارا دن گھر میں بند رہتا ہے۔ اس کے والدین غور کرتے ہیں کہ وہ معمول سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگا تھا، خاندان والوں اور دوستوں سے دور بھاگتا تھا، تنہائی پسند اور ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ کرنیل اور درشن کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ ایک طرف راجور کی علیحدگی اور ڈیورس کا سلسلہ چل رہا تھا، دوسری طرف ان کی بیٹی بلوندر کا رشتہ طے ہونے والا تھا۔ اس دفعہ بیٹی کی بات پکی کرنے سے پہلے کرنیل اور درشن نے لڑکے کے بارے میں خوب چھان بین کی، کئی لوگوں سے تحقیقات کروائی۔ لڑکا انجینئر تھا اور ٹورنٹو میں ایک اچھے سکھ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دونوں خاندانوں نے 1 سال میں شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کی تاکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو بہتر جان لیں۔ جیسے جیسے گکھل خاندان معمول کی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا، مارک آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ راجور سے ملنے سے پہلے مارک نے ہتھیار رکھنے کے لیے درخواست دی تھی اور اس کے پاس لائسنس بھی تھا، لیکن اس نے پہلے کبھی پستول نہیں خریدی تھی۔ شادی ٹوٹنے اور نوکری چھوڑنے کے بعد وہ ایک 40 کیلیبر سیمی آٹومیٹک ہینڈ گن خرید لیتا ہے۔ کینیڈا میں اس ہتھیار پر پابندی لگا دی گئی ہے، صرف پولیس افسران، سیکیورٹی گارڈز یا گن کلب ممبرز اس اسلحہ کو رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ مارک برنبی کے رائفل کلب کا ممبر تھا تو اسے آسانی سے یہ ہتھیار مل گیا اور وہ روزانہ گن شوٹنگ کی پریکٹس کرنے جاتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ آگے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ کا اندیشہ بالکل درست ہے۔ جب مارک کی دھمکی آمیز فون کالز کا سلسلہ جاری رہا تو راجور ایک بار پھر RCMP اسٹیشن جا کر رپورٹ لکھواتی ہے اور پولیس سے التجا کرتی ہے کہ وہ مارک سے صرف بات کریں، اس پر کوئی اور کارروائی نہ کریں۔ پولیس افسران مارک کے گھر جا کر اسے راجور کو ہراساں کرنا بند کرنے کو کہتے ہیں۔ مارک صاف مکر جاتا ہے کہ اس نے کبھی راجور کو تنگ کیا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے خلاف سازش ہے اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ پولیس کی تنبیہ کے بعد مارک کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کی یہ ہمت کہ اس نے میرے گھر پولیس بھیج دی جیسے کہ میں کوئی مجرم ہوں۔ سارا قصور راجور کا ہے، میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ جون 1995 مارک دوسری پستول خرید لیتا ہے۔ 38 کیلیبر اسمتھ اینڈ ویسن ریوالور اس کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اگلے سال تک لگاتار
مارک راجور کے والدین کے گھر فون کر کے اسے دھمکی دیتا ہے، $80,000 لینے کا الزام لگاتا ہے۔ جنوری 1996 ان کے ڈیورس کا مقدمہ عدالت میں شروع ہونے والا تھا۔ دونوں پارٹیز نے وکیلوں کی خدمات حاصل کی۔ ایک دن وکیل کے آفس میں مارک اور راجور کا آمنا سامنا ہوا اور باتوں باتوں میں مارک کو پتہ چلا کہ 6 اپریل 1996 کو بلوندر کی شادی طے پائی ہے۔ یہ سن کر تو مارک طیش میں آ گیا۔ یہ لوگ ایک بیٹی کا گھر توڑوا کر دوسری بیٹی کا گھر بسائیں گے۔ مارک کرنیل کو فون کر کے ڈراتا ہے، خبردار، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اب تو سمجھ لیجئے کہ مارک ایک مشن پر تھا۔ وہ کہیں سے بلوندر کے منگیتر جتندر کا فون نمبر نکال لیتا ہے، نوجوان لڑکے کو کال کر کے اس کے کان بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ خاندان جھوٹا مکار ہے، تم کہیں کے نہیں رہو گے، اس شادی سے انکار کر دو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جیسے بلوندر کی شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، مارک دیوانے مجنوں کی طرح بے لگام گھوم رہا تھا۔ ورنن شہر میں گکل خاندان کے افراد شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن ان کے دل میں ایک خوف سا چھایا ہوا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مارک شادی کے دن آ کر کوئی بدتمیزی یا بد مزاجی والی حرکت نہ کر دے۔ 4 اپریل 1996 بلوندر کی شادی سے 2 دن پہلے مارک اپنے چند کپڑے اور بندوقیں بیگ میں پیک کرتا ہے، اپنی لال نیسان پلسر میں بیٹھ کر 4 گھنٹے دور کیلونا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جاتا ہے۔ مارک کا جہاز میں کہیں جانے کا ارادہ تھا؟ نہیں، اصل میں یہ ایئرپورٹ ورنن سے صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ یاد رکھیے راجور اور اس کی فیملی ورنن میں رہتی تھی۔ ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ میں مارک اپنی گاڑی کھڑا کرتا ہے اور ایئرپورٹ سے کرائے کی ایک ہرے رنگ کی وین رینٹ کرتا ہے۔ وین میں بیٹھ کر مارک ورنن پہنچتے ہی گلوب موٹل نامی ایک سستے موٹل میں 2 راتوں کے لیے کمرہ کرائے پر لیتا ہے، نقد رقم ادا کرتا ہے اور اپنا نام ایم سنگھ فارم پر لکھتا ہے۔ گلوب موٹل گکل فیملی کے گھر سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ 5 اپریل 1996 جمعے کی صبح گکل گھرانے میں مہندی پارٹی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ ایک دن پہلے گھر پر لائٹیں بھی لگائی گئی تھی، پھولوں سے گھر کو سجایا گیا تھا۔ اس دن صبح سویرے کرنیل اور درشن نے سب گھر والوں کو جگا دیا۔ بیٹیاں جسبیر، راجور، بلوندر، کلوندر، ہروندر اور چھوٹا بیٹا جسپال۔ جسبیر کا شوہر راجر سرن، ان کی 3 بیٹیاں اور راجر کی ماں گرمیل بھی وہاں موجود تھے۔ شام کو 200 کے قریب دوست اور رشتہ دار مہندی اور ڈھولکی کے لیے آنے والے تھے۔ گھر کی لان پر بڑا سا ٹینٹ سجایا گیا تھا۔ سب گھر والے کام میں مصروف تھے۔ ناشتے کے بعد 10 بجے کے قریب کرنیل ہاتھ میں پانی کی بالٹی اور سپنج لیے گھر کے باہر جاتا ہے، اپنی 1996 کی نئی لال مازدا MX-3 پریسیڈیا گاڑی کو چمکانے۔ 10:30 بجے کرنیل گاڑی دھونے میں مشغول تھا اور غالباً اس نے گھر کے قریب سبز رنگ کی وین کو نہیں دیکھا۔ مارک چہل وین سے اترتے ہی کرنیل پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ کرنیل اپنی مازدا کے سامنے شدید زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ مارک پھر گولیاں چلاتا ہے۔ اس بار گھر کے سامنے والی کھڑکیوں پر وہ ساری ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جسبیر اپنی بیٹیوں کے ساتھ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ راجر اور اس کی ماں بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ مارک ان پر اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے اور پھر وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک باقی گھر والوں پر بار بار دونوں ہتھیاروں سے فائر کرتا ہے۔ اس قتل عام کے بعد مارک پرسکون طریقے سے باہر نکلتا ہے، وین میں بیٹھ کر وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ اسی لمحے بہت سے پڑوسیوں نے 911 ڈائل کیا اور منٹوں میں RCMP کے افسران وہاں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے انہیں کرنیل کی لاش ڈرائیو وے پر پڑی ملتی ہے۔ زمین پر خون کا دریا گھر کے سامنے سے گلی کے نالے تک بہہ رہا تھا۔
گھر کے دروازے کے پاس ان کو درشن کور کی لاش ملتی ہے. اس کی پیٹھ میں 2 گولیاں لگی تھیں. سب سے دردناک منظر لیونگ روم میں تھا. ٹی وی پر کارٹون چل رہا تھا. جسبیر کی لاش صوفے پر پڑی تھی. اس کی 3 بیٹیاں ماں کے مردے جسم سے چمٹی ہوئی تھی. جڑوا بیٹی جسٹین کو 2 گولیاں ران پر لگی تھی لیکن وہ زندہ تھی. دوسری بیٹیاں برٹنی اور کورٹنی صحیح سلامت تھیں. زمین پر بچیوں کا باپ راجر پڑا تھا. اس سے مارک نے گولیوں سے چھننی کر دیا تھا لیکن اس نے اپنی آخری سانس میں قاتل کا نام پولیس کو بتا دیا، مارک وجے چہل. پاس میں ہی راجر کی ماں گرمیل پڑی تھی. اس کے چہرے پر گولی لگی تھی. راجور، بلوندر، کلوندر، ہروندر اور جسپل سب الگ الگ کمروں میں شدید زخمی حالت میں ملتے ہیں لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ دیتے ہیں. 5 منٹ کے اندر مارک چہل نے پورے گکھل خاندان کا صفایا کر دیا تھا. 9 افراد کا قتل کر کے یہ ظالم آدمی کہاں گیا؟ قاتلانہ حملے کے بعد مارک چہل اپنے موٹیل کے کمرے میں واپس چلا گیا. صبح کے 11 بجے موٹیل کے سٹاف کو گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں. مارک کمرے میں مردہ پایا گیا. اس نے اپنی ہی بندوق سے خودکشی کر لی تھی. اس کی لاش کے پاس ایک مختصر خط برآمد ہوتا ہے جس میں اس نے RCMP کو والدین کا فون نمبر اور رینٹل کار کی لوکیشن جہاں گاڑی واپس کرنی تھی بتا دی. صفحے کے نیچے اس نے لکھا تھا، امی ابو ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں. پاگل آدمی. 9 جانے لینے کے بعد اسے کرائے کی گاڑی کی فکر تھی. سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں. اس حملے میں صرف 4 لوگ بچے، جسبیر اور راجر کی 3 بیٹیاں اور بچیوں کی دادی گرمیل. کہاں ایک دن گرودوارا اوکیناگن سکھ ٹیمپل میں شادی کی تیاری ہو رہی تھی، وہیں 9 افراد کی میتیں لائی گئی. پورا شہر جنازے میں شرکت کرتا ہے. تابوت کھلے چھوڑ دیے گئے اور ہر کوئی سکھ برادری کے ساتھ رنج کا اظہار کرنے آیا. آج گکھل خاندان کی یاد میں ورنن کے میوزیم کے باہر ایک لمبا مونیومنٹ کھڑا ہے جس پر ان کے نام اور ان کی قابلیت بیان کی گئی ہے. دوستوں، یہ تھی گکھل فیملی کی کہانی. ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ